بھارت کی کوششوں کے برعکس ایک بار پھر پاکستان نے آج فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایک اور امتحان عبور کیا ہے، اور آج بھی بھارت کی کوششوں کے باوجود FATF نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اور اس حوالے سے آج جو اس خطرہ تھا یا جو بھارت کا خیال تھا وہ امکان آج ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج FATF نے اس کے برعکس پاکستان کے اقدامات کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی FATF نے کہا ہے کہ فی الحال پاکستان کا اسٹیٹس یعنی کہ اس کا اسٹیٹس گرے لسٹ میں برقرار رہے گا۔ پاکستان کو 4 مہینے یعنی جون تک گرے لسٹ سے نکلنے کا موقع ہوگا کہ وہ اقدامات جو اب تک نہیں ہوئے ہیں ان پر پوری طرح سے وہ عمل کر لے۔ پیرس میں 5 روز سے جاری FATF کے ورکنگ گروپ اجلاس میں ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی کارکردگی کو آج مجموعی طور پر سراہا گیا۔ آج اجلاس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان نے 27 نکاتی پلان میں سے 14 اہداف پر مکمل طور پر عمل کیا ہے، جبکہ پاکستان باقی شرائط پر بھی جزوی عمل پیرا نظر آتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان نے جون 2018 سے اب تک اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے اپنے وعدوں اور عزم کو کافی حد تک پورا بھی کیا ہے، لیکن اب بھی کئی اہداف پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، جن میں خاص طور پر غیر قانونی طور پر رقم کی ترسیل، کراس بارڈر کرنسی اور ٹیرر فائنینسنگ کی سرگرمیوں کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ FATF نے توقع ظاہر کی کہ پاکستان کو ٹیرر فائنینسنگ سے متعلق مؤثر پروسیکیوشن اور سزاؤں پر عمل درآمد کے تناسب کو بہتر کرنا ہوگا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ FATF چاہتی ہے کہ اس سے ان تمام الزامات میں گرفتار لوگوں کے خلاف یا جن کی شناخت ہو چکی ہے ان کے خلاف بھرپور انداز میں مقدمات بھی چلے اور ان کو سزائیں بھی ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ FATF کے اعلامیے میں اس سے بلکہ آج قبل ہی دوپہر میں چین کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، جنہیں FATF کے اکثریت اراکین نے تسلیم بھی کیا ہے۔ چین نے آج خاص طور پہ FATF کے اعلامیے سے ذرا پہلے اپنی دفتر خارجہ سے ایک سرکاری بیان میں پاکستان کی انارمس کوششوں کی بہت تعریف بھی کی تھی، اور چین کی حکومت نے سرکاری طور پہ کہا تھا کہ FATF کے اکثریت جو ہے اراکین کی وہ اس کی معترف بھی ہے۔ اب اس اہم موضوع پہ حکومتی نقطہ نظر حاصل کریں گے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب موید یوسف اسلام آباد سے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں قومی سلامتی کے معاملات پر۔ بہت بہت شکریہ موید یوسف صاحب، مقابلہ تو دل ناتواں نے بہت کیا مگر تسلی نہیں کرا سکے آپ لوگ FATF کی، اور لگتا یہ ہے کہ اچھی خاصی تشنگیر رہ گئی FATF کی پاکستان کے معاملات کے حوالے سے۔ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، پہلے تو میں ایک بات واضح کروں، پچھلی دفعہ جب یہ ملاقات بیجنگ میں ایک ٹیکنیکل میٹنگ فیس ٹو فیس میٹنگ ہوئی تو یہاں ہم یہی بات کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے پروگرام پہ بھی غالباً آیا کہ جی وہ دیکھیے انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی کارکردگی بہت اچھی ہے، پاکستان اب جو ہے وائٹ لسٹ پہ جائے گا، اور میں تب بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے بے تحاشا کام کیا FATF پہ، وہ تمام دنیا یہ مان رہی ہے، تب بھی مان رہی تھی، اب بھی مانا ہے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے، پروگریس ہو رہی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بالکل اس طرف جا رہے ہیں جس طرف جانے چاہیے۔ نہ اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ جی بس گرے لسٹ ختم، اس وقت بھی میڈیا نے یہ بات شروع کر دی۔ دیکھیے، ایک بات واضح ہونی چاہیے تمام ناظرین کو، FATF جو ہے اس کی سپرٹ یہ ہے کہ ایک ملک، ایک ہدف ہے، ایک فنش لائن ہے تمام دنیا کے لیے، اس کی طرف اپنی موومنٹ کرتا رہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کہہ دیا 100% آپ وہاں پہنچ گئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سفید لسٹ، گرے لسٹ، بلیک لسٹ یہ FATF میں ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ ویسے ہی ایک نیریٹو کریٹ ہوا ہے کہ آپ اس لسٹ میں ہیں یا اس لسٹ میں۔ جو بات دیکھنے والی ہے کامران صاحب، ہر میٹنگ میں بدستور جب بھی یہ پلینری ہوتی ہے، جب بھی فیس ٹو فیس ہوتی ہے تو یہ بارہا بات کی جا رہی ہے، بالکل پاکستان پروگریس کر رہا ہے اور زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے۔ لیکن میں نے یہ بات بھی کی تھی پچھلی دفعہ کہ FATF ایک تکنیکی معاملہ ضرور ہے لیکن سیاست سے عبور نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جہاں جا کے جڑتا ہے، میں آپ کو کتنے ممالک گنا سکتا ہوں جو ہم سے بھی پیچھے ہیں اس پیش رفت میں،
لیکن بہرحال پاکستان یہ جو اب چیزیں کر رہا ہے، ایک بات میں کھل کے تسلیم کرتا ہوں کہ اس پہ کام فیٹف پہ ہم نے اس طرح نہیں کیا پہلے 10 سال جیسے کرنا چاہیے تھا. 5-7 سال جو ہے بہت اچھا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے، چاہے آپ ہو حماد اظہر جو پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں، وہ متعدد بار اس پروگرام میں خاص طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کوئی وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے یا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے. بہت محتاط تھے آپ لوگ، لیکن اب جو آج جو اعلامیہ آیا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ تو انیشل ریویو کیا ہوگا، اس پہ کتنی آپ کی تسلی ہوئی یا کتنی آپ کو لگا کہ نہیں ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، ہمیں کچھ بہتر نمبر ملنے چاہیے تھے؟ وہ تسلیم تو کر رہے ہیں آپ، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 میں سے 14 میں آپ کی ہے، مگر اب بھی 13 معاملات ایسے ہیں جس میں ہماری پوری تسلی ہونی باقی ہے. بالکل کوئی شک نہیں، ہمارا یہی موقف ہے کہ یہ 14 نہیں، یہ 21 22 25 پہ بات جاتی ہے. دیکھیے کامران صاحب، یہ جو فیٹف ہے نا، اگر آپ اس کا کبھی پڑھیں بیٹھ کے، جو منشور ہے، جو اس میں ساری سبجیکٹیوٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ 1/10 نمبر ہے اور سب کو پتا ہے کہ جی یہ ادھر پہنچے یا نہیں پہنچے. یہ تکنیکی طور پہ ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان جیسا ملک جو ہے یا دنیا کے بیشتر جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہ ان سٹینڈرڈز پہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ آپ 100% اترے تو پتہ چل گیا 100% اترے. اس میں سیاسی پہلو بھی ہے. بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں فیٹف کی پلینری ہو یا نہ ہو، میں نے تو خود آپ کو کہا کہ پہلے کچھ سال جو ہے اس پہ اتنا کام نہیں ہوا. ہمیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ ہم اس دنیا کا ایک حصہ ہیں جہاں فائنینشیل ٹرانزیکشن ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح بھی ہمارے جو ہے منفی طور پہ اثر انداز ہو. اس لیے یہ کام ہم کرتے رہیں گے. یہ پلینری آئے یا اگلی پلینری آئے، اعلامیہ میں یہ کہا جائے یا وہ کہا جائے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی کیا چیزیں کہاں تک پہنچانی ہیں. یہ جو 14 کا نمبر ہے ہمارے نزدیک بہت نیچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم نے یہ کام اسی طرح جاری رکھنا ہے. یہ میٹنگ کے بعد یہ ریلائزیشن ہے موجود یوسف صاحب، آپ اور آپ کی گورنمنٹ کے لوگوں میں یہ ریلائزیشن ہے کہ پاکستان کو دراصل اس پہ چلنے سے فائدہ ہو رہا ہے. اب تک جو ہم نے کیا، ہمارا امیج بہتر ہوا، ہمارے سسٹمز بہتر ہوئے، ہم کمپلیٹلی ویورڈ اکانومی، انڈاکیومنٹڈ اکانومی سے اس طرف آنا شروع ہوئے ہیں. جو اور کریں گے الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کا ہی ہے. یہ بھی تو میرے خیال میں ہم ایک سفر تو اچھا ہے، سوائے صرف یہ ہے کہ یہ جو باقی معاملات بھی ہیں اس پہ بھی اتنی تندہی سے کام کرتے رہے. نیٹ رزلٹ فائدہ ہمارے لوگوں کا، ہماری معیشت کا ہی فائدہ ہے. عمران صاحب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے اگر ہمارا فائدہ اس میں نہ ہوتا، اگر فارملائز اکانومی کرنے کا منشور نہ ہوتا اس حکومت کا، تو ہم یہ کیوں کر رہے ہوتے؟ صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، یہ تو کر ہی اپنے لیے رہے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلے کچھ سال جو ہیں، آج سے 4-5 سال پہلے، اس وقت سست رفتاری کا مظاہرہ کیا گیا تو یہ بات اتنی تیز نہیں چلی. یہ تب بھی ہونا چاہیے تھا، اب بھی ہونا چاہیے، اپنے لیے ہونا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے اگر آپ فیٹف کی اس طرح ان مسائل میں رہیں گے تو آپ کی تجارت پہ اثر پڑے گا، آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ اثر پڑے گا. یہ معاملات تو ہمیں ٹھیک کرنے ہی کرنے اگر ہمیں ماڈرن اکانومی بننا ہے. بہت بہت شکریہ جناب معید یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی. اس پر اب آزاد انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ رائے لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عامر رانا جو ماہر ہیں، تجزیہ کار ہے، کالمنسٹ ہیں سیکیورٹی امور کے. بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب. مجموعی طور پہ آپ کا کیا رد عمل ہے اس اعلامیے پہ جو آج جاری ہوا ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان جو ہدف لے کے گیا تھا وہ تو حاصل ہو گیا کہ کسی طریقے سے بلیک لسٹ سے بچا جائے اور وہ ٹائم گین کیا جائے کوئی 5 سے 6 ماہ کا، جس میں جو 5 اہداف ایسے ہیں جس کے اوپر پاکستان نے کہا تھا کہ اگر اسے وقت دیا جائے تو ان کو اگلے چند ماہ کے اندر ان کو حاصل کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ بڑی کامیابی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس گرے لسٹ کے اندر ہیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک پاکستان وہ اقدامات نہیں کرے گا اور مکمل طور کے اوپر گرے لسٹ سے نکل نہیں آتا. تو اس کے لیے اب میرا خیال ہے کہ ٹائم جو ہے ان کے پاس ہے، اور جن اہداف کی نشاندہی کی ہے اور پاکستان نے خود اعتراف
اعتراف کیا تھا اپنی رپورٹ کے اندر، اب ان کی طرف بڑی تیزی سے پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے 3 ایریاز میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں فوری طور کے اوپر ضرورت ہے۔ ایک انویسٹیگیشن کی بار بار نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے دائرۂ کار میں جب وہ کوئی بھی کیس دہشت گردی سے متعلق ہو، ان کی نہ اہلیت ہے نہ ان کے مینڈیٹ کے اندر ہے کہ ٹیرر فنانسنگ کے متعلق بھی دیکھیں۔ پھر پروسیکیوشن کے ایشوز ہیں، پھر کنوکشن کا ایشوز ہے۔ یہ 3 ایریاز جو ہیں بڑے کریٹیکل ہیں اور یہ بالکل ہارڈ کور جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ یقیناً، مگر گزشتہ اجلاس کے برعکس، فروری کے اجلاس کے برعکس، جس میں بڑی سخت لفظ استعمال کیے گئے تھے پاکستان کے لیے، براہ راست وارننگ دی گئی تھی، خود FATF کے سربراہ نے پریس کانفرنس میں، جن کا تعلق ہو کہ چین سے تھا، اور بہت سخت پاکستان کے لیے الفاظ تھے اور براہ راست دھمکی تھی۔ آج بڑا کنسلیٹری ہے اوور آل، اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں مگر آپ کو یہ کرنا ضروری ہے اور اب آپ کے پاس جون تک کا ٹائم ہے، آپ کر لیں۔ لب و لہجہ جو ہے وہ فروری کے مقابلے میں معتدل ہے اور بہتر ہے۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر میڈیا جو ہیں اور بھارتی مبصر جو عالمی میڈیا کے اندر ہیں مسلسل اس قسم کا تاثر دے رہے تھے کہ چین جو ہے اس مرتبہ پاکستان کے حق میں جو ہے شاید ووٹ نہیں دے گا اور پاکستان بلیک لسٹ میں جائے گا۔ یہ اس کا ایک پورا تناظر تھا اور چین نے اس رد عمل کو رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی، رائے کے آنے سے پہلے اس کو شدت سے رد کیا کہ پاک چین کے رویے میں، اس کی سفارتکاری میں اور جو مدد پاکستان کو اس سے نکلنے کے لیے کر رہا ہے اسے وہ پیچھے نہیں ہٹایا، اس کی کمٹمنٹ اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ لیکن اس میں ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کو کوشش تو کر رہا ہے کہ اس کو سفارتی سطح کے اوپر بھی مسئلے کو حل کرے، اور ہمارے وزیر خارجہ نے کہا بھی تھا کہ امریکہ سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ اس مرتبہ جو ہے پاکستان کو اس میں مدد کریں، لیکن امریکہ کا رویہ ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی پریشر جو ہے پاکستان کے اوپر سے ہٹانا نہیں چاہتا۔ جو اب تک کی اطلاعات ہیں، جو اس مرتبہ بھی جو اگر اس میں اب کہیے کہ تھوڑا سا سختی ہے کہیں کچھ اقدامات کے بارے میں، لینگویج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تو وہ کھلم کھلا لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ اور بھارت ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ ایریاز کے اندر مزید اقدامات کریں۔ مزید کون سے اقدامات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ اقدامات ہیں جن کا براہ راست تعلق ہے FATF سے، لیکن اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ سیاسی معاملات بھی ہیں۔ خطہ ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اب ہم افغان امن معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر ہوگا، اس کے بعد پھر اس پہ عمل درآمد کا عمل ہوگا۔ پاکستان کا اس میں بڑا مرکزی کردار ہوگا، بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان کا رول ہوگا۔ شاید دنیا اور جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہی نہیں چاہتی کہ پاکستان بالکل آزاد ہو جائے اس پورے ماحول سے، مگر اس دوران یہ ہے کہ اگر ہم سفارتی سطح پہ اپنی اقدامات بھی جاری رکھیں، اور یہ جو ٹھوس اقدامات جس کی FATF ہم سے توقع کر رہا ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے اپنے حق میں ہے، پاکستان کی معیشت کے، پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے امیج کے لیے کہ ان پہ عمل ہو، تو ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر ہم جو بھی ہمارا رول دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اگر ہم اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو پھر جون کے بعد تو ہمارے لیے بہت بہتر ٹائم ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک بڑا موقع پاکستان کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے شاید ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کو ایک بڑی بھرپور اور مؤثر ایک سفارتی سطح کے اوپر کوشش کرنی پڑے گی۔ کچھ جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی سفارتکاری کو بہتر کرنا پڑے گا، اور EU کے اور خاص طور پہ برطانیہ کے ساتھ، اور اس کے لیے سفارتکاری کے ساتھ ساتھ آپ کو ابھی تک پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن پاکستان کی جو رپورٹس FATF کے اندر گئی ہیں وہ ایک خاص ایک سیکریسی کا ماحول ہے، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے اور اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ انفارمیشن ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کریں اور پبلک ڈسکورس کے اندر اس کو لے کے آئیں تو ایک بڑی بھرپور پاکستان اپنے حق میں کمپین چلا سکتا ہے، اور ہمارے لیے جو پاکستان کے مبصرین ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا، بہت ساری صورتحال کو جو عالمی میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن یہ اب میرا خیال ہے کہ فورن آفس کو مل کے، ہمارے حماد اظہر صاحب اور باقی انٹیریئر منسٹری کو مل کے میرا خیال ہے اس سطح کے اوپر ایک بڑا بھرپور جامع پلان بنانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان سفارتی کامیابیوں کی طرف بھی پیش رفت کی جا سکے، کیونکہ یہ جو ہم نے اقدامات کیے یقیناً فروری سے لے کے اب تک کے جو اقدامات ہیں
پارلیمنٹ سے قوانین کی منظوری، حافظ سعید صاحب کی سزا اور بے انتہا اقدامات ہم نے کیے ہیں، اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے FATF نے اپنے اسٹیٹمنٹ پہ؟ جی بالکل کیا ہے، لیکن پھر بات وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کی اپروچ جو ہے ٹیکٹیکل ہے، انہوں نے اپنے اہداف رکھے ہوئے کہ یہ نمبر 1 2 3 حاصل ہو گئے ہیں، ابھی میں 4 5 6 پہ جانا ہے۔ وہ ان کا تقاضا یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک پورا انسٹیٹیوشنل رسپانس کی طرف آنا چاہیے۔ بہت اچھا پاکستان کی ہمیشہ جو تعریف کی جاتی ہے، پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے بینکنگ سیکٹر کے اندر جو اصلاحات ہوئی ہیں اور جو تبدیلیاں لے کے ہیں، ریفارمز لے کے آئے ہیں، اس کو تو بڑی سراہا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ایک بڑا اچھا ماڈل ہے باقی کچھ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی۔ لیکن مسئلہ وہاں پہ ہے، ایک تو فارمل ہمارا جو فائنینشیل ٹرانزیکشن سسٹم ہے وہ ایک تھوڑا سا گرے ایریا ہے، وہ کچھ ہمارے ڈاک خانے کا نظام ہے کہ اس کے تھرو بھی ہمارے سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، کچھ ایسے اعتراضات اس مرتبہ بھی کیے گئے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ بھی ان چیزوں کو دیکھیے، کہیں وہاں سے تو کوئی لیکیج نہیں ہے۔ اور پھر ایک بڑا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید ہمیں لگتا ہے کہ انڈیا کا تو اور نقطہ نظر ہے کہ امریکہ پاکستان پہ دباؤ نہیں ہٹانا چاہتا، وہ ہے کہ جو بلیک ہولز ہیں جو کوریئرز کے تھرو بارڈر ایریاز کے اندر ہیں، ایران کے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں، وہ ایک ایسے بلیک ہولز ہیں جس کا کی اسیسمنٹ کرنا کہ کتنا بڑا اس کا والیوم ہے، کتنا وہ انفارمل اکانومی میں جا رہا ہے، کتنا اس کا اسمگلنگ کا ہے، کتنا ٹیرر فائنینسنگ کا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عامرانہ آزاد انڈیپینڈنٹ رائے دے رہے تھے، ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے اس پورے معاملے کے حوالے سے۔ کمرشل بریک